السلام علیکم۔ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں یا دور، اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض؟ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا ورد کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ تھوڑا پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا کے رنج و غم، پریشانیاں، ان سب کا حل سورۃ انفال میں ہے کہ استغفار سے ختم ہو جائے گا۔ تو استغفار کا اہتمام کیجیے، یہ نہیں کہ جب دل کیا پڑھا اور جب دل کیا تو نہ پڑھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک موقع پر لکھا کہ جن کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر بھی وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو یہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ استغفار کریں اور میں تمہیں پریشانیوں سے دور کروں گا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں آرام چاہیے، محبت چاہیے، عزت چاہیے، حلال روزی چاہیے، خدا کی نصرت چاہیے، بندوں کے ہر شر سے حفاظت چاہیے، حاسدوں سے پناہ چاہیے، ہر میدان میں کامیابی چاہیے۔ تو استغفار تھوڑا سا ایسا تو نہیں ہوتا نا، اس کا ذکر اللہ نے سورۃ نوح میں بھی کیا ہے، 29ویں پارے میں، کہ سارا کام استغفار کا ہے۔ علماء نے ایک مثال دی کہ اگر آپ گنج فرید شکر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی بڑے اولیاء ہیں، ان سے کوئی وظیفہ مانگیں تو وہ آپ کو استغفار کا ہی وظیفہ دیں گے، اور وہ استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں سمجھتے کہ انسان کے لیے کارگر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ استغفار تو کر رہا ہوں پر فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو قرآن تو سچ ہے، آپ میں کوئی کمی ہے، پڑھنے میں کوئی کمی ہے، دھیان میں کمی ہے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کرو۔ اگر استغفار قبول کروانا ہے تو اپنے آپ کو اس معیار پر لانا ہے کہ استغفار سے وہ فائدہ پہنچے جو سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک ایسی نیکی اور ایسا عمل جو نبی کے برابر ہو یا نبی جیسی رحمتیں مل جائیں، تو قرآن کی اس آیت میں ہے کہ استغفار میں سب ملے گا۔ استغفار کی کثرت کرو، رات کو بستر پر جاتے ہوئے یہ روٹین بنا لو کہ استغفار کی تسبیح کیے بغیر نہیں سونا۔ یہاں میں کچھ اور چھوٹے سے اعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لونڈی بی بی فاطمہ علیہ السلام کے پاس آئی کہ سارے غلام بک رہے ہیں اور مجھے بھی ایک غلام چاہیے۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ تم رات کو یہ پڑھنا شروع کر دو، سب سے بڑے غلام تو یہ تمہارے بنیں گے آخرت میں تمہارے سامنے۔ جس طرح روزہ نماز کی پابندی کرتے ہو نا، تو تسبیحات کی بھی پابندی کرو۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کو بھی تسبیح بنا لیا کرو، کیونکہ جب تم انگلیوں کی پوروں پر تسبیح کرتے ہو نا، تو یہ تمہاری قبر میں راحت دیں گی تمہیں۔ اندھیری قبر میں جب تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے گا تو یہ انگلیاں تمہارے لیے ایسی روشنی کریں گی کہ جس پہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہے ہو۔ رب ہمارے کے کتنی عنایت اور کتنے احسان ہیں ہم پر۔ میں نے اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ کتنا آسان ترجمہ ہے اس کا، اور کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں نا اور اس کا آپ کو ترجمہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اور سرور اور مزہ آتا ہے، اور اللہ آپ کو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ دے رہا ہے، آپ کے گناہ بخش رہا ہے۔ تو کتنا آسان سا اور پیارا سا اس کا ترجمہ ہے، یاد کر لو۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ میرے استاد فرماتے ہیں کہ رحمت کا مطلب ہے حق نہیں ہے وہ پھر بھی نوازتا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے وہ پھر بھی نوازتا ہے۔ بڑا خواب دیکھو، بڑا سوچو، اور بڑا سوچ کر پوری کوشش کرو اور اس پر توکل کر لو تو وہ یقیناً نواز دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ ہے وہ سب سے بڑی تسبیح جو یہ کرتا ہے اور پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے جو خواہشیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت